السلام علیکم۔ اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات اگر ہم کہیں تو یعنی مخلوقات کے اندر، تمام مخلوقات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں دنیا میں، ان میں اشرف یعنی کہ مرتبے والا، عزت والا۔ قرآن کے اندر اگر ہم یہ ڈھونڈیں اشرف المخلوقات کا لفظ تو یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں، استدلال لیتے ہیں ہم قرآن سے اشرف ہونے کی، تو وہ ہمارے پاس دو دلیلیں بنتی ہیں۔ ایک تو آدم علیہ السلام کا واقعہ کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام مخلوقات، تمام بھی نہیں کہوں گا میں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے جو لوگ وہاں موجود تھے اس ٹائم، یعنی جو مخلوقات تھی اس میں ملائکہ تھے اور جنات، جن وغیرہ کہہ لیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو، یعنی سجدے سے مطلب تعظیمی سجدہ، تسلیم والا، اس پہ علماء متفق ہیں کہ وہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی، یعنی مان لینا۔ تو اللہ نے جب کہا تو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ جب اللہ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں تو انہوں نے تسلیم کیا، لیکن ابلیس نے، جو شیطان تھا، اس نے انکار کیا۔ اچھا، بعض جگہ یہ کہا گیا کہ وہ فرشتوں کا سردار تھا، ایسا قرآن میں کچھ نہیں لکھا ہوا، بلکہ قرآن میں آپ کو سورہ کہف مل جائے گا، کان من الجن و کان من الکافرین۔ پہلے یہ تو طے ہو گیا کہ وہ جنات میں سے تھا۔ پھر یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ شیطان نے پھر بہکایا آدم علیہ السلام کو، اور فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اَزَلَّهُمَا کا مطلب، یہ ہما کا مطلب ہم نہیں بلکہ ہما ہے وہاں، تو ہما کا مطلب یعنی آدم اور ان کی زوجہ دونوں کو، تو ان دونوں کو بہکایا، اور پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو بخش دیا، ان کے گناہوں کو، جو ان سے غلطی ہوئی تھی اس کو بخش دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے، جن کے بارے میں عقیدہ یہ بھی ہے علماؤں کا، عام آدمیوں کا نہیں، علماؤں میں سے ایسے بھی ہیں، اگر آپ اس کی تفاسیر کے اندر پڑھیں گے تو بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یہاں رکھ دیں، شکریہ۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ وہ جو ہے آدم علیہ السلام جو تھے وہ پہلے انسان تھے، نبی نہیں تھے کوئی، تو اور بعض کا کہنا یہ کہ وہ نبی تھے۔ بہرحال قرآن کے حساب سے وہ نبی ہی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، آدم علیہ السلام کو چنا، اور جہاں بھی لفظ چنا ہوا آتا ہے، جیسے استفینا کا لفظ ہے وہاں، تو استفینا یہ مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ مصطفیٰ بھی چننے کو ہی کہتے ہیں، جیسے محمد مصطفیٰ ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چن لیا، چنے ہوئے ہیں وہ۔ تو اس بات سے تو واضح ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے، اور ہم ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، حفظ مراتب کے حساب سے بھی علیہ السلام جو ہے انبیاء کے ساتھ لگتا ہے۔ تو ان کے بارے میں دیکھیں تو وہاں سے ہم استدلال لیتے ہیں کہ کیونکہ وہ بعض کا عقیدہ کہ وہ پہلے انسان بھی تھے، تو میں ان کو پہلا انسان تو نہیں کہوں گا، انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے، میں اس سے پہلے پروگرام کر چکا ہوں تخلیق انسان کے اوپر، تو اس میں ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا انسانوں کا ایک بیچ نکالا تھا اور اس میں ان کو نبی بنایا تھا۔ اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ نوح کا مطالعہ کر لیجیے گا، پہلے رکوع میں مل جائے گا آپ کو۔ تو ہم آگے چلتے ہیں کہ اشرف کی جہاں تک بات ہے ان سے بھی خطا ہوئی، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بشری تقاضا ہے، خطا جو ہے بشری تقاضا ہے۔ اور افضلیت کی جہاں تک بات ہے، فضیلت کی جہاں تک بات ہے، تو اگر ہم آگے بڑھیں، فرعون کون تھا؟ وہ بھی ایک بشر تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھیجا تو اس نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، یعنی میں بڑا رب ہوں۔ تو کیا یہ فضیلت والی بات ہے؟ کیا انسان میں تو سارے شامل ہیں نا، تو تو یہ بھی انسان، موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس گئے وہ بھی انسان ہی تھا۔ اس کے بعد اگر آگے چلے تو عزیر علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ جب عزیر علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے اپنی قوم میں پہنچے تو جو ان کی قوم تھی انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یعنی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، میں رفتہ رفتہ چل رہا ہوں، آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب نے اللہ کی نافرمانی کی، اور کہتے یہ ہیں کہ مطلب یعنی ہم جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کے ماننے والوں نے بھی یہی کیا کہ اللہ کے احکامات لینے کے بجائے ان کو کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اب ان کے ہی احکامات چاہیے ہمیں،
یعنی اللہ کے احکامات سے سروکار نہیں رہا، بلکہ احکامات انہوں نے کیا کہا کہ کیونکہ اب یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اب یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، اب ہم ان کی بات مانیں گے۔ اس کے بعد اگر آگے چلیں ہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب آیا، جو آخری نبی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، سب سے اولا ہمارا نبی، یعنی ہمارا نبی اب یہ، یعنی اب ہم نے اس کے اندر وہ شروع کر دیا ہے، درجات بنانے شروع کر دیے کہ نبی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ہمیں اختیار نہیں کہ ہم نبیوں میں درجات کریں، کیونکہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور اللہ کے چناؤ پہ ہمیں اختیار نہیں کہ ہم اس میں جو ہے اونچ نیچ ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ تو یہی ہوتا رہا، اس کے بعد پھر جس طرح دوسری قوموں میں ہوتا رہا، وہ یہاں پر بھی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج مسلمانوں کے اندر جو اپنے آپ کو سب سے افضل مانتے ہیں، افضل پہ میں کہوں گا بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے، بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وفضلتکم علی العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کہا ہے قرآن میں، دوسروں کو تو نہیں کہا، ان کو تو کہا ہے اللہ نے، لیکن وہی بنی اسرائیل آج اسرائیل کا حال دیکھ لیں کیا ہے۔ کیا وہ آپ ان کو کہیں گے کہ اللہ نے جن کو کہا تھا، کیا آپ ان کو کہیں گے یہ اشرف المخلوقات میں سے، یہ اشرف ہے، یہ عزت والے مرتبے والے ہیں؟ مطلب یعنی یہ ساری ہسٹری اگر ہم دیکھتے رہیں تو کہیں بھی آپ کو اشرف ملے گا نہیں۔ ابھی آگے چلتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو آج ہمارے ساتھ وہی حال ہے کہ جو سب کر رہے تھے ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے اللہ کی تعلیمات دی، انہوں نے اپنی کوئی تعلیم نہیں دی، یعنی اپنے احکامات انہوں نے صادر نہیں کیے اپنی امت پہ، بلکہ اللہ کے احکامات انہوں نے پہنچائے۔ اور اس پہ میں ایک پروگرام کر چکا ہوں کہ قول رسول قرآن ہی ہے، انہ لقول رسول کریم۔ سورہ حاقہ کے اندر جو ملے گا آپ کو، دو ہی جگہ ہے صرف قول رسول، ایک سورہ تکویر میں ہے اور دوسرا جو لفظ یہ آیا ہے سورہ حاقہ میں۔ سورہ تکویر میں جو ہے وہ وہاں مخاطب جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قول رسول، کیونکہ وہ بھی رسالت لے کر آ رہے تھے، ان کا بھی درجہ رسول کا ہی ہے، یعنی وہ فرشتے ہیں لیکن وہ کیونکہ وہی لے کر آ رہے تھے، ان کو بھی رسالت لے کر آ رہے تھے، تو قرآن نے ان کو بھی رسول ہی کہا ہے۔ تو وہ اللہ کے کلام کو جب لے کر آئے تو انہوں نے قول جو ہے وہ اللہ کے نبی کو دیا، اور وہی قول جو ہے اللہ کے نبی نے اپنی امتوں کو دیا، یعنی ہم سب کے پاس جو بھی ہے۔ تو قرآن جو ہے بیسیکلی اس کو اللہ نے ان کو کہا ہے قول رسول، تو وہ قرآن ہی دیا انہوں نے اپنی طرف سے کوئی مخصوص احکامات نہیں دیے، اللہ کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا انہوں نے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ نبی کا حکم ہے۔ تو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی نبی کا حکم ہوتا ہے۔ یہ تفریقات ہم نے خود پیش کی ہیں، یہ مطلب کہیں اور سے نہیں آئی ہمارے پاس، یہ ہم نے خود بنا لی ہیں۔ تو اسی طرح سے آج اگر کسی سے قرآن کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا قول ہے، جبکہ اللہ کا قول نہیں، اللہ نے کسی سے بات نہیں کی، اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ بات کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور وہ کلام کرتے ہیں، انبیاء آگے کلام کرتے ہیں، اللہ خود کسی سے کلام نہیں کرتا۔ ہاں اگر کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے، اور اللہ نے نبیوں کو وحی کے ذریعے بھی اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ تو یہ قول رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا ہے، کیونکہ قرآن لے کر آئے اللہ کے نبی، اور وہ اپنے منہ سے انہوں نے اقرار کروایا لوگوں سے، اور اپنے منہ سے کہا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے۔ تو اسی لیے جو ہے، کیونکہ قرآن میں کئی جگہ آپ کو مل جائے گا اے نبی کہہ دیجئے، تو اللہ کہلوا رہا ہے نبی سے۔ تو اب اس کے علاوہ پھر ہوا کیا بعد میں، پھر قول نبی اور اللہ کا قول اور نبی کا قول پھر الگ الگ بنا لیے، اور بنانے کے بعد اس کے بعد روایتوں کی بھرمار ہوئی۔ آج اگر کسی کو قرآن سناؤ تو وہ اس کے بدلے میں وہ کہتا نہیں جی اصل میں جب تک آپ امام بخاری کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ امام بخاری نے کہا کہ نبی نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ اب بھلے وہ بات الٹ ہو، تو یعنی فضیلت یا شرف کی جہاں تک بات تھی، تو شرف اللہ کے کلام کو نہیں مل رہا، شرف مل رہا ہے بخاری کے کلام کو، ابن ماجہ کے کلام کو، ترمذی کے کلام کو، نسائی کے کلام کو۔ تو یہ سب جو ہے نا ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر کسی کے اگر یہ چاہے حق کو تلاش کرنا چاہے، اگر وہ بریلوی کے پاس جاتا ہے تو بریلوی کے لیے بریلوی اشرف ہے، ٹھیک ہے، دیوبندی کے لیے دیوبندی اشرف ہے،
اس کے لیے بریلوی جو ہے وہ اشرف نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ اہل حدیثوں کے پاس چلے جائیں تو اہل حدیثوں کے حساب سے جب آپ جائیں گے وہاں ان سے اگر ملنا چاہیں گے تو وہاں جب آپ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ دونوں اشرف نہیں ہے بلکہ ہم ہیں۔ پھر روایتوں کی بھرمار، قصے کہانیاں، پھر وہ جی مہدی آئیں گے وہ آ کے ہماری اصلاح کریں گے۔ اب پورے قرآن میں کہیں پر بھی مہدی لفظ ہی نہیں ہے، مہدی کا آنا تو دور کی بات ہے، مہدی لفظ ہی نہیں ہے۔ ہاں مہدی ہدایت، مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ۔ کعبہ کو اللہ نے کہا کہ یہاں سے ہدایت لو، اب کعبہ سے ہدایت نہیں لینی ہے، مہدی کا انتظار کرنا کہ وہ آئے گا۔ تو جو لوگ اس چکر میں دنیا سے چلے گئے تو ان کو تو ہدایت پھر ملی ہی نہیں، یعنی مہدی آئیں گے اور پھر وہ ہدایت دیں گے، کیونکہ ہدایت یافتہ وہی ہیں۔ اب آج کل جو فتنے چل رہے ہیں وہ ابھی ایک حال ہی میں کچھ دنوں پہلے ہی میں نے دیکھ رہا تھا، تو ایک قاسم صاحب ہیں کوئی جنہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے مہدی ہونے کا۔ اس سے پہلے بھی مرزا غلام احمد سے لے کے تو یہ قاسم تک درمیان میں بہت سارے آئے، اور سب کا لوگوں نے رد کیا، کچھ لوگوں نے ان کو مانا۔ جس طرح ابھی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک صاحب ہیں، وہ پروگرامز کر رہے ہیں اور وہ ان کے خواب گنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہی مہدی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر سامنے ایک طرف رکھ دیں، میں بھی کسی زمانے میں بہت گھوما، بریلویوں میں بھی گیا، دیوبندیوں میں گیا، اہل حدیثوں میں گیا، توحیدیوں میں گیا، مختلف جماعتوں میں چلتا رہا کہ شاید کہیں اشرف المخلوقات ہم بن جائیں کسی کے پاس جانے کے بعد۔ پتہ یہ چلا غور کرنے کے بعد کہ واحد کتاب ہے قرآن، اگر شرف لینا چاہتے ہیں تو تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے شرف کے ساتھ بھیجا۔ اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو انہوں نے اپنی بات نہیں کہی، انہوں نے اللہ کی بات کہی، انہوں نے اللہ کے کلام سے ہی بات کہی ہے۔ اگر واقعی شرف لینا چاہتے ہیں اور اشرف بننا چاہتے ہیں تو بلکہ ایک اور میرے ذہن میں آ رہا ہے، سورہ ہے نا والتین والزیتون وطور سینین، وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو ہم نے بہت احسن طریقے سے بنایا۔ اب یہ ہے دیکھیں یہاں سے بھی اگر لگ رہا ہے تو اشرف المخلوقات ہو گئی، لیکن فوراً بعد اگلی آیت کیا، اس کے فوراً بعد جو اگلی آیت ہے اس میں کیا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ لیکن یہ انسان کیا کرتا ہے، رددناہ اسفل سافلین، اپنے آپ کو گراتا چلا جاتا ہے پستی کی طرف، پستی کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے گراتے گراتے۔ تو کیا مرتبے والا اپنے آپ کو گرائے گا؟ تو سیدھی ایک بات رہ جاتی ہے، اگر اشرف المخلوقات بننا ہے تو سیدھے یہ ہے کہ قرآن اٹھائیں، اللہ کا کلام اٹھائیں، اس کی آیتوں کے اوپر غور کرنا شروع کریں اور اس کو کسی اور کے کلام سے نہ ملائیں۔ اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام سے ہی غور کریں، اور اس کے لیے تفسیر بھی اگر آپ دیکھیں گے قرآن میں ہر آیت کی وہ موجود ہے۔ بلکہ ایک پروگرام میں نے ابھی ریسنٹلی کیا ہے، اس کے اندر جو اکثر، کیونکہ میں بھی اہل حدیث رہا ہوں، کسی زمانے میں ہم بھی یہ دعوے کرتے پھرتے تھے کہ اگر قرآن سے ہی سب کچھ سمجھ لو گے تو پھر وہ حرمت والے 4 مہینے بتاؤ وہ کہاں ہیں قرآن میں۔ تو اس پہ میں نے پروگرام کیا ہے اور باقاعدہ اس میں حرمت کے 4 مہینے دکھائیں۔ تو اگر آپ ڈھونڈیں گے، اگر آپ دل سے ڈھونڈیں اور واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اس پہ غور کریں، اور انشاءاللہ ملے گا آپ کو۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کہ اللہ کا کلام اتنا کمزور ہے جس کو آپ منہ سے تو ضابطہ حیات کہتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں آپ کو مل ہی نہیں رہی اس میں۔ بخاری بتائیں گے آپ کو کہ بھائی ضابطہ حیات یہ نہیں ہے، میرے پاس ہے ضابطہ حیات، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا مطلب، یعنی اللہ کے احکامات کے علاوہ بھی کہیں کچھ فرماتے رہیں۔ سورہ حق کا پڑھیے گا، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ کہ یہ نبی بھی اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے کہہ دے تو ہم انہیں داہنے ہاتھ سے پکڑیں، ان کی رگے گردن کاٹ دیں اور تم میں سے کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ یعنی نبی بھی اللہ کے بندے تھے، نبی اللہ سے اوپر نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے بندے تھے۔ ہاں اشرف المخلوقات میں ہیں، وہ ہمارے لیے اشرف ہے، مرتبے والے ہیں، ان کا احترام ہے کیونکہ اللہ نے ان کو چنا، ان کی فضیلت ہے، ان کی بڑائی ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ان کو چنا اور اللہ نے ان کو بھیجا دنیا میں، اور بھیجنے کے بعد لوگوں کے پاس بھیجا اور اپنے احکامات دے کے بھیجے۔ ان کو کہیں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مطلب یعنی آپ نے بیٹھ کے اس کی وضاحت کرنی اور اس کے اندر کے خلاف بھی کچھ باتیں ڈال دینی ہے۔ اب کچھ لوگوں کو میری بات بری لگتی ہے، میں کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں، جس طرح میں نے کہا تھا شفاعت مشرکانہ عقیدہ ہے، تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کمنٹس بھی کیے مجھے،
اور میں نے ان کا جواب بھی دیا. ایک صاحب نے کہا تھا کہ وہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ اللہ نے اجازت دے رکھی ہے. کھولیے سورہ طٰہٰ. میں نے تو اس کا حوالہ بھی دیا تھا بلکہ پڑھ کے بھی سنا دیا تھا. وہاں تو نہیں لکھا دے رکھی ہے. وہی اگر اللہ چاہے تو اللہ قادر مطلق ہے. اگر وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ اگر چاہتا تو سارے ایک ہی امت ہوتے. اور اللہ نے جو احکامات دیے بس اس کے اندر تلاش کریں اور اپنی اصلاح کریں. واحد طریقہ ہے ہمارے پاس, ہم اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں, اور کوئی راہ نجات نہیں ہے ہمارے پاس. باقی دل کو بہلانے کے لیے اگر ہم یہ کہتے رہیں کہ نبی بخشوا دیں گے, وہ فلانا بخشوا دے گا, فلانے ولی بخشوا دیں گے, تو کوئی بھی نہیں بخشوائے گا. آپ کے اعمال ہی ہیں جو آپ کو بخشوا سکتے ہیں, نہ ہی کوئی آپ کو بخشوانے کے لیے آئے گا. جب اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بند کر دیا بھیجنے کا اور کتاب کو مکمل کر دیا, وَأَتْمَمْتُ نعمتی, نعمتیں تمام کر دی, وَرَضَيْتُ اسلام الدین, تمہارے دین اسلام پسند کر لیا اللہ نے. بس دین کے اوپر چلو, مذہب کی طرف نہ جاؤ. کیونکہ پہلے بھی مذاہب بنتے رہے اور اب بھی ہم نے مذاہب بنا لیے ہیں, مسلک بنا لیے ہیں. اگر آپ کسی بھی مسلک والے کے پاس جائیں اور اس کو بولے توحید بیان کریں تو سارے کے سارے, ایک طرف مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی اگر آپ کہیں لٹریچر نکال کے توحید پہ پڑھ لو گے نا تو آپ کہو گے اس سے اچھا کوئی بندہ نہیں ہے. تو توحید کے بارے میں سب صحیح ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر پھر ملاوٹ سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ, تو ملاوٹ سے بچیں. اور واقعی اشرف المخلوقات کو اگر سمجھنا ہے کہ اشرف کون ہوتا ہے تو قرآن پہ غور کرنا چھوڑ دیں اور اس کو کسی کی کتاب سے کمپیئر نہ کریں. اللہ کی کتاب کو اوپر ہی رکھیں اور اس کو فضیلت دیں, تو انشاءاللہ بخشش بھی ہوگی اور اشرف بھی ہو ہی جائیں گے, مرتبہ بھی ملے گا, عزت بھی ملے گی. وہ مرتبہ یہاں تو نہیں ملنے والا آپ کو. یہ تو آپ نوٹ کر لیں کہ یہاں آپ کو مرتبہ نہیں ملے گا, کیونکہ یہاں آپ کے پیچھے مسلک والے لگے رہیں گے. تو یہ مسلکوں کا انکار کر کے سیدھے سیدھے اپنی اصلاح کریں, اور یہ اس آسرے میں نہ رہیں کہ کوئی آپ کو بچا لے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, کہ جب قیامت کا دن ہوگا, یفر المرء, ہر شخص فرار اختیار کر رہا ہوگا. امی وابی, بتاؤ اپنے ماں باپ سے بھی. اخی تو چھوٹا لفظ ہے کہ بھائی سے, آگے لکھا ہوا امی وابی, اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے. وہ صاحبتہ وہ بنی, اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے. تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا وہاں, صرف اور صرف فرد واحد ہوں گے آپ, اور آپ کے اعمال آپ کے کام آئیں گے. جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں, جب وہ نامہ اعمال کھولیں گے تو وہاں پر صرف فردن حساب کتاب ہی آ جائے گا, کسی کا کسی سے نہیں پوچھا جائے گا. ہاں اللہ نے کہا ہے کہ اگر چاہے تو اختیار ہے اس کو, لیکن اللہ نے جو واضح بتایا ہے اس کو پکڑیں اور اس پہ عمل کریں. اس چکر میں نہ رہیں کہ کوئی آگے بخشوا لے گا, کوئی چھڑا لے گا, کوئی نہیں چھڑائے گا. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شفاعت کا لفظ جو ہے وہ سفارش کے معنوں میں آتا ہے. تو اس کے انتظار میں نہیں کہ وہ آپ کو سفارش کر دے گا. اللہ سفارشی نہیں ہے, اللہ حق کا فیصلہ کرنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ذرے ذرے کا حساب لیں گے تو پھر سفارش کیسی؟ مثقال ذرۃ خیرا یرا و مثقال ذرۃ شرا یرا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, یہ اللہ نے کہیں کسی حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. اب روایتوں میں اگر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو خلاف قرآن ہے وہ. اگر آپ اس کے اوپر چلنا چاہتے ہیں تو پھر کہاں سے آپ مرتبہ کیسے لیں گے؟ یعنی پھر تو کسی کو بھی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کلمہ کو ہم بخش دیے جائیں گے. تو کیا ضرورت پھر عمل کرنے کی؟ ایسا نہیں ہے بھائی. قرآن حق ہے اور اللہ کے کلام جو ہے وہی آپ کو اشرف بنا سکتا ہے مخلوقات کے اندر. باقی دیکھیں قرآن میں ہی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, انسان کو اتنا گرا کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے. ہمیں مثال دی گئی ہے مچھر کی, ہمیں مثال دی گئی ہے مکڑی کی. بلکہ مکڑی کی مثال پہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے, مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت. آج ہم نے عقیدے بنائے ہوئے نا, تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے نا, مثل الذین, ان لوگوں کی مثال ہے, اتخذوا من دونہ اولیاء, جنہوں نے اخذ کر لیے, بنا لیے, من دونی اولیاء, یعنی میرے سوا جن کو اولیاء کو سب کچھ بنا لیا کہ یہ ہمیں بخشوا دیں گے, یہ ہمارے کام آئیں گے. کمثل العنکبوت, اللہ کہہ رہا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے. اب غور کرنے والی بات ہے کہ مکڑی کا گھر, یعنی تمہارا جو عقیدہ ہے وہ اتنا کمزور ہے جیسے مکڑی کا گھر. مکڑی کے جالے کو آپ کیا کرتے ہیں, اس طرح جھڑکن لے کے صاف کر رہے ہوتے ہیں گھر میں, تو وہ جالے گر جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. اسی طرح سے تمہارے عقائد ہیں. تو ایمان کو مضبوط کریں, عقائد کے پیچھے نہ بھاگیں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.